صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا جو تعلیمی سفر تھا اس کا آغاز کیسے ہوا اور وہ آگے کیسے بڑھا؟ ہم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ میں اس کو اتنے آسان انداز میں ہمارے سامنے اس حدیث کو دین کو رکھا گیا کہ ہم حیران رہ گئے کہ دین اتنی آسانی کے ساتھ بھی پیش کیا جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. جب مدینہ یونیورسٹی میں کوئی بچہ جاتا ہے نا، وہ پہلے 1-2 سال میں قرآن کا ترجمہ بھی کر لیتا ہے اگرچہ وہ نہیں پڑھا ہوتا. یہاں پر یونیورسٹیاں تو موجود ہیں مگر اسلامی حوالے سے ان کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو کاروبار کرنا چاہیے؟ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر، وہ کپڑے کے کاروبار سے منسلک تھے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، وہ گزرے ہیں 7ویں-8ویں صدی میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ مالدار نہ ہوتے تو ہم بھی کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوتے. جنرل سیکرٹری بننے کا سفر جو ہے یہ کیسے طے ہوا؟ 2021-22 میں جب یہ چولستان کے اندر پانی کی کمی ہوئی اور پھر جنوبی پنجاب کے اندر سیلاب آیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اس وقت جو ہمارے یوتھ فورس کے صدر تھے پروفیسر عامر صدیقی صاحب، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ باہر ہیں، دوسرے ملک میں ہیں، اور آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، تو آپ یہ کام کریں. تو اس وقت مجھے فرنٹ لائن پر کام کرنے کا موقع ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی نوجوان شخصیت سے کہ جو عالم دین ہیں اور ایک یوتھ لیڈر ہیں. حال ہی میں وہ AF پاکستان کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ان سے ہم یہ بات کریں کہ آج کی جو پاکستان کی یوتھ ہے، جو آج پاکستان کا نوجوان ہے، اس کو دین کے ساتھ جوڑنے میں اور ان کے عقائد اور اس کے نظریات اور اس کے اخلاق کو اسلام کے مطابق استوار کرنے میں ان کی تنظیم کیا کر رہی ہے، اور ان کے لیے کیا لائحہ عمل ہے ان کے پاس کہ پاکستانی یوتھ جو ہے اس کو ایک اچھا سچا پکا مسلمان بنایا جائے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ عبدالغفور مدنی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جزاکم اللہ. آپ کا تعلق جہلم کے ایک بڑے معروف عظیم علمی خاندان کے ساتھ ہے، تو تھوڑا سا اپنے خاندان کے بارے میں بتائیے. جی فخر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. تو میرے خاندان کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر اور بیرون ملک میں بھی وہ اسلام کی ترویج کے حوالے سے جانا جاتا ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر تیسری نسل سے ہم ہیں جو، اور اس کے بعد ہماری چوتھی نسل بھی وہ اسلام کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. الحمدللہ. تو ہمارے دادا وہ ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ذمہ دار گھرانے تھے، پنجاب کے ساتھ ہی ان کا تعلق تھا. جیسے یہ ضلع اکاڑا کے اندر وہ رہتے تھے، فتح پور کے علاقہ میں. تو انہوں نے ان کے وہاں پر ان کے جب شوق پیدا ہوا دین حاصل کرنے کا، تو وہاں پر میاں محمد باقر صاحب کا ادارہ تھا. تو ان کا بڑا خاص تعلق میاں باقر صاحب کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا. تو انہوں نے سب سے پہلے یہی ضروری سمجھا کہ میں میاں صاحب کے پاس جاؤں اور دینی حوالے سے کوئی رہنمائی لوں. تو وہاں پر جب وہ میاں صاحب کے پاس گئے تو اس تعلیم سے اور اسلام سے اور زیادہ انہوں نے فائدہ اٹھانے کا سوچا. اور اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن سے بھی پڑھا. ان کے بڑے اچھے ساتھی ہیں جیسے پیر یعقوب قریشی صاحب ہیں، عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب ہیں. میاں باقر صاحب تو ان کے بڑے جو ہیں وہ ایک قسم کا ایسا ان کی زندگی کے اندر ان کا کردار ہے کہ وہ ان کو اپنے سامنے رکھ کر انہوں نے دین کو سیکھا کہ کیسے دین پر عمل کرنا ہے. میاں باقر صاحب کے حوالے سے آپ نے شاید کوئی پروگرام بھی کیا ہو. جی بالکل. تو میرے جو دادا تھے وہ ان سے بہت زیادہ قریب تھے. اس کے بعد وہ تھوڑے سے کاروباری ذہن کے مالک بھی تھے. انہوں نے فیصل آباد کے اندر جامعہ سلفیہ میں اپنی تدریس کا آغاز بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی کاروبار کا آغاز بھی کیا. تو وہاں پر جب انہیں پتہ چلا میاں باقر صاحب کو کہ حافظ عبدالغفور جیل میں رحمہ اللہ وفات پا گئے ہیں، تو وہ کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ عبدالرشید مجاہد آبادی کے ساتھ ان کی دکان پر گئے اور انہوں نے کہا کہ پنجابی کے اندر جیسے عام ہوتا ہے نا کہ وہ برات توں کیڑے کام پہ گئے ہیں، دین دا کام کرنا ہے. تو ہمارے دادا نے بھی جیسے اپنے وہ اساتذہ تھے ان کی بڑی عزت افزائی کی. انہوں نے فرمایا آپ حکم کریں مجھے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جہلم سے لوگ آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر ہمارے پاس عالم نہیں ہے، تو آپ جہلم جاؤ وہاں پر کام کرو. تو ہمارے دادا پھر جہلم میں آئے. جہلم میں یہاں شروع میں جب وہ سن 62 میں آئے ہیں تو کچھ مشکلات پیدا ہوئیں جماعت کے لوگوں نے. جیسے انتظامیہ ہوتی ہے، ہمارے پنجاب کے لوگ تو بڑے وسیع الظرف ہیں جو ادھر لاہور میں، گوجرانوالا میں اور پھر اکاڑا میں، فیصل آباد میں لوگ موجود ہیں. مگر جہلم کے لوگ وہاں پر لوگ تھوڑے سے شاید سخت ہیں اور جماعتی حوالے سے یا تبلیغی حوالے سے لوگوں کا اس طرح ویلکم اس دور میں نہیں کرتے تھے. اب تو الحمدللہ ان کو بھی دین کی کافی سمجھ آئی ہے اور وہ لوگ بڑا اس معاملے میں آگے ہیں اور پیش ہیں.
تو دادا ابو کو جب یہ مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے کہا جی میں یہاں کام نہیں کروں گا. وہ وہاں سے راولپنڈی چلے گئے, تو وہاں سے پھر دوبارہ فیصل آباد چلے گئے. وہاں پھر ان کے پاس میاں باقر صاحب کا پیغام آیا کہ آپ جیل میں جائیں تو وہاں کام کریں, واپس کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہاں کے اگر میں جاؤں گا وہاں پر تو وہاں میں اپنی مرضی سے کام کروں گا, کسی کی ملازمت نہیں کروں گا. ملازمت کے اندر لوگ اپنا نظریہ پیش نہیں کر سکتے, دعوت کے اندر دعوت کے جو حق بیان نہیں کر سکتے, حق بیان کرنے کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں. تو میاں باقر نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں, آپ ادھر جا کر اپنا کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں اس سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں اب جاؤں گا تو وہاں کسی کی ملازمت اختیار نہیں کروں گا, اپنا کام کروں گا. وہ مسجد ہو, مدرسہ ہو, ادارہ ہو, میں جو بھی کوشش کروں گا میں وہاں پر کام کروں گا, مگر میں کسی کا ملازم بن کر نہیں جاؤں گا. تو پھر یہ دوسری بار تھی, میرے خیال 1965 میں وہ دوبارہ گئے ہیں. پھر انہوں نے جیل میں اپنا دل لگایا, اپنا ادارہ بنایا. جب انہوں نے اپنے ادارے کے بارے میں لوگوں کو بتلایا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, تو جیل کے لوگ پریشان ہو گئے ایک بار کہ یہ اتنا بڑا آپ نے نقشہ بنایا ہے ادارے کا اور اتنا اس پہ خرچ کر دیا, ہمارے پاس تو جگہ بھی نہیں ہے, زمین بھی نہیں ہے, تو یہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ لوگوں کو یہ دکھایا ہے کہ آپ کے شہر میں ہم یہ ادارہ بنا رہے ہیں, یہ تو اللہ نے بنانا ہے, تو آپ اگر ساتھ چلیں گے تو اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی پڑ جائے گا. بہرحال کافی لوگوں نے اختلاف کیا, کچھ ان کے ساتھ لوگ چل بھی پڑے. تو یہ ایسا الحمدللہ قافلہ بنا کہ وہ لوگ آج بھی مجھے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے دادا ابو نے جب یہ منصوبہ پیش کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر ایک ادارہ بناؤں گا جو آنے والے دنوں میں قرآن و سنت کی ترویج کے لیے کام کرے گا. تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ جیلم جیسے شہر میں ایسا ادارہ کیسے بنے گا. کہتے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دن ان کے ساتھ یہ میرے خیال سن 1989 کی بات ہے, 79 کی, کہ جب امام کعبہ شیخ عبداللہ سبیل پہلی بار پاکستان میں آئے تو وہ ہمارے پاس بھی تشریف لائے جیلم میں. تو وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں پر ہم ادارہ بنائیں گے. تو جیلم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یار اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی محرم بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے بات کر سکتے ہیں. ہاں بات کر سکتے ہیں, اور جو ادارہ آفت عبدالغفور جیلمی نے بات کی ہے تو وہ بنے گا. تو الحمدللہ پھر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی, لوگوں نے تعاون کیا, بلکہ حاکم شارجہ نے خاص اس کے اندر تعاون کیا. جو جگہ ہم نے خریدی ان کو منصوبہ پیش کیا گیا ہمارے دادا ابو نے, تو انہوں نے اس منصوبے کو پیش کیا, اور ان کا ایک خاص تعلق تھا ہمارے دادا ابو کے ساتھ کہ جب آپ نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ ادارہ بناؤں گا, تو اللہ کے فضل سے آج جیلم کے اندر وہ ادارہ قائم ہے, اور پورے پاکستان کے اندر انہوں نے قرآن و سنت کی ترویج کے لیے کام کیا اور اپنا ایک تعارف رکھتا ہے, بہرحال اپنا کردار ہے, اپنا ایک تعارف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ انہوں نے یہ قرآن و حدیث کا کام کیا, اور یہ ہم پر خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسی وراثت دی ہے. ہمارے دادا ابو نے کوئی میراث نہیں چھوڑی, کوئی زمین نہیں چھوڑی. اسی طرح ہمارے والد ہیں, اسی طرح ہمارے تایا ہیں علامہ محمد مدنی رحمہ اللہ, ان کو بھی وفات پائے آج 23-24 سال ہو گئے ہیں. اور آج ہمارے محسن مربی اور ہمارے ادارہ کے چلانے والے رئیس حافظ عبدالحمید عامر صاحب ہیں. تو کسی نے بھی اپنی اولاد کے اندر دنیا کی جو طمع ہے, جو لالچ ہے, یا دنیا کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا. آپ ان سب لوگوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے دین کے حوالے سے کام کیا, اور اپنی زندگیوں کو بھی انہوں نے اپنے ادارے پر لگا دیا کہ یہ قرآن و سنت کا کام ہے اور اسی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, اور یہی انہوں نے آگے ہمیں اور اپنی اولادوں کو دیا ہے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے. اصل آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا جو تعلیمی سفر تھا اس کا آغاز کیسے ہوا اور وہ آگے کیسے بڑھا؟ میرا تعلیمی سفر پاکستان میں عام طور پر جیسے لوگوں کا اسکول سے ہوتا ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے جو دادا ابو تھے حافظ عبدالغفور جیلمی رحمہ اللہ, وہ میری عمر تقریباً 3.5-4 سال ہو گئی اس وقت. وہ 1986-87 میں وہ وفات پا گئے. تو وہ مجھے لے کر گئے اسکول میں شاید میری عمر 3 سال تھی. وہ لے گئے کہ آپ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں گے. جیل میں ایک ہی اسکول تھا انگلش میڈیم. تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے آج, میں سوچتا ہوں کہ ان کا ایک ویژن تھا کہ آگے آنے والی نسل جب وہ کام کرے گی تو ان کے اندر لینگویج کے حساب سے کوئی مشکل پیش نہ آئے. مگر اس کے بعد جب وہ کوئی بھی کسی قسم کی لینگویج, میں سمجھتا ہوں انگلش لینگویج ہو, عربی ہو, اردو ہو, پنجابی ہو, بندہ اس زبان کے اندر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے. تو آج تو دنیا کی زبان ہے, وہ عربی بھی ہے اور انگلش بھی ہے. تو آج ہمارے علماء کے ساتھ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ انگلش زبان کے اندر زیادہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا پیغام صحیح طریقے سے آگے نہیں پہنچا رہے. اور اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے سوچا, آج سے اتنا عرصہ پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ زبانوں سے بھی جو ہے وہ مہارت ضروری ہے ان کے اندر. تو اس کے بعد مدنی صاحب نے یہ ضروری قرار دیا کہ آپ جو ہے وہ صرف ادارے میں پڑھیں گے, جامعہ میں پڑھیں گے. ہم جامعہ میں تعلیم دیتے ہیں, اور وہ انگلش زبان کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے.
تو انہوں نے اسکول جانے پر بھی پابندی لگائی کہ ہر بچہ جو ہمارے خاندان کا ہے وہ صرف پرائمری پاس ہوگا، اسکول میں وہ جس بھی اسکول میں پڑھے اس کے بعد وہ ادارے میں پڑھے گا، حفظ کرے گا۔ تو اللہ کے فضل سے ہم نے بھی 5 کلاسیں پڑھی۔ ہمارے خاندان میں یہ بڑا اچھا نظام ہے کہ جو بھی خاندان کا سربراہ ہے اسی کی بات سب مانتے ہیں۔ جیسے ہمارے دادا تھے، ان کے بچے ان کی حکم کے علاوہ یا ان کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ محمد مدنی رحمہ اللہ تھے، تو ان کا بھی خاندان میں ایسا ہی اثر تھا۔ اسی طرح اب آفت عبدالحمید عامر صاحب ہیں، تو الحمدللہ تمام جو ہمارے لوگ ہیں، ان سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، وہ انہی کی بات مانتے ہیں اور اسی کو پہلے رکھتے ہیں کہ خاندان کے اندر ان چیزوں کو اس طرح چلنا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ادارے کے اندر بھی مل کر کام کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر تو میں نے 5 کلاسیں ایک پرائمری اسکول سے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد میں نے حفظ کیا۔ حفظ 2 سال میں مکمل کرنے کے بعد 1 سال تجوید کا کورس کیا۔ اس کے بعد میں نے درس نظامی کے اندر داخلہ لیا اپنے ادارے میں۔ میری ساری تعلیم، یہ بھی فخر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی ساری تعلیم جو ہے نا، ابتدائی بھی اور اس کو ایک درجے تک پہنچانے میں نے اپنے ادارے کے اندر ہی ساری تعلیم مکمل کی۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ بھی نا اپنے جو آپ کا ادارہ ہوتا ہے اس پہ آپ کا اپنا اعتماد ہوتا ہے نا، کہ آپ کے بچے اگر اس ادارے کے اندر پڑھنے سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ ادارہ واقعی آپ کا جو ہے نا وہ آپ نے اس کا ایک معیار رکھا ہو، ایک معیار رکھا الحمدللہ۔ آپ معیار کے حساب سے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو استاد تھے حفظ کے، قاری غلام رسول صاحب، آج بھی ہمارے بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، بلکہ حافظ صاحب کے پوتے نے حفظ کر لیا ہے، میرے بھتیجے نے انہی کے پاس حفظ کیا ہے۔ ویسٹ میں اسے کہتے ہیں جاب سیٹسفیکشن، کہ بندہ جس ادارے میں کام کرتا ہے زندگی وہیں پہ لگا دیتا ہے، زندگی وہیں پہ، اس کا مطلب یہ کہ وہ ادارہ اس قابل ہے کہ بندہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزار دے۔ جی، آپ ہمارے ادارے کے اساتذہ سے ملیں گے، ان کو یہی کہتے ہوئے سنیں گے کہ یہ ہمارا ادارہ ہے۔ ایسا وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فرد واحد کا یا ایک خاندان کا ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ الحمدللہ جو بھی ادارے میں آتا ہے اور اب تک موجود ہے، ان کو یہ تاثر کبھی نہیں گیا کہ یہ آپ کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہی آپ کا ادارہ اور آپ نے کام کرنا ہے۔ تو مجھے الحمدللہ شعبہ کتب کے اندر، درس نظامی کے اندر اپنے ادارے سے فراغت کے دوران بڑے اچھے اساتذہ ملے۔ جامعہ علوم اسریہ کا اس وقت ایک یہ پہچان بھی تھی کہ پاکستان بھر سے اچھے اساتذہ ہمارے پاس موجود ہوتے تھے، اور مجھے بخاری شریف پڑھنے کا موقع ملا پیر یعقوب قریشی صاحب سے۔ یہ اس وقت پہلے جو ہے یہ بھی عبد الرشید مجاہد آبادی صاحب کے استاد دوست ہیں، اور عبداللہ امجد چھتوی صاحب کے استاد ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی شخصیت کہ پاکستان بھر سے علماء اور طلباء جو فارغ ہوتے تھے نا، فارغ ہونے کے بعد بھی اپنے اداروں سے وہ پیر محمد یعقوب قریشی صاحب سے حدیث کا سبق لینے کے لیے آتے تھے کہ 1 سال ان کے پاس ہم نے بخاری پڑھنی ہے۔ تو اس وقت وہ بخاری شریف پڑھانے میں سب سے سینئر استاد سے پاکستان کے اندر، ہم نے ان سے پڑھا۔ اسی طرح اور دوسرے بڑے اچھے نامور اساتذہ کرام سے پڑھنے اور سیکھنے کا موقع ملا جامعہ میں رہتے ہوئے۔ یہ فرمائیے کہ یہ تو ہو گیا یہاں پاکستان میں، مدینہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن جو ہے وہ کیسے ہوا، وہاں پہ کیسے جانے کا اتفاق؟ الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہمارا بچپن کا خواب تھا۔ تو ہمارا جو جامعہ ہے اس کا الحاق شروع سے ہی مدینہ یونیورسٹی سے ہو چکا تھا، اور پاکستان کے چند اس وقت جو جامعات تھے ان میں سے ایک ہمارا جامعہ تھا، جامعہ علوم اسریہ، کہ جس کا الحاق مدینہ یونیورسٹی سے تھا۔ تو میں بچپن سے یہ ہم خواب بھی دیکھتے تھے اور سوچتے بھی تھے، اور اس کو اپنے لیے بڑی عزت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کرے کہ ہمارا داخلہ وہاں پر ہو جائے۔ تو مدنی صاحب یا ہمارے دوسرے اساتذہ وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ آپ جب تک امتیازی نمبروں سے اپنی ڈگری مکمل نہیں کرتے تو آپ مدینہ نہیں جا سکیں گے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید سفارش سے کوئی ایسا کام ہو جائے گا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ادارے میں رہا، اور میرٹ کے مطابق جب ہم نے نمبر حاصل کیے تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا جی اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا داخلہ وہاں بھیجا جائے گا، اور وہاں قبول ہونا یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے دعائیں تھیں، اس میں خاص طور پر میری والدہ کا بہت ہی زیادہ ان کی یہ تمنا تھی، خواہش تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی پہ چلا جائے۔ اور اسی طرح خاندان کے اندر مدنی صاحب کا بڑا شوق تھا کہ حافظ عبدالغفور جہلمی جو ہمارے دادا ہیں انہوں نے آپ کا نام عبدالغفور رکھا ہے، تو آپ ضرور وہاں جاؤ، وہاں پڑھو اور وہاں یہ علم سیکھے۔ تو اللہ کا فضل ہے خاندان میں سب سے پہلے مدنی صاحب یا میرے والد صاحب اور حافظ عبدالحمید عامر صاحب، ان 3 بزرگوں کا، جو میرے چچا بھی ہیں، والد بھی ہیں ان میں شامل، تایا بھی ہیں، داخلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد خاندان میں سب سے پہلے میرا داخلہ ہوا مدینہ یونیورسٹی میں۔ اچھا، ماشاء۔ تو اس کے بعد دوسرے ہمارے جو کزنز ہیں، ہم 5 کزن وہاں تعلیم حاصل کر کے آئے۔ اچھا، ماشاء۔ تو وہاں پہ جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر آپ کے پڑھنے کا جو ایک کہہ لیں تجربہ ہے، اس کو آپ کیسا جو ہے نا محسوس کرتے ہیں؟ مدینہ یونیورسٹی کا تجربہ بہت ہی حسین اور بہت ہی شاندار ہے۔ تو جس طرح دینی تعلیم ہے نا، میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم ہمارے ہاں جس لیول پہ عمر کے جس حصے میں شروع کی جاتی ہے نا، وہ
اس حصے میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جیسے میں نے بھی پرائمری کے بعد حفظ کیا, حفظ کے بعد درس نظامی میں چلا گیا. میرا یہ خیال ہے, اور اگر آپ وفاق المدارس کو بھی دیکھیں تو وفاق المدارس میں بھی یہ لیول مڈل کے پاس بعد شروع ہوتا ہے. بچے کے اندر تھوڑی سی استعداد ہوتی ہے, شعور ہوتا ہے سمجھنے کا, لکھنے کا, اور وہ اپنے ما فی ضمیر کو بیان کر سکتا ہے. تو پرائمری پاس بچہ جب حفظ کر کے ادھر آتا ہے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہے. تو ہم دینی تعلیم کو مشکل بھی سمجھتے ہیں. اس میں صرف ہے, نحو ہے, اس میں فقہ ہے, اصول فقہ اور حدیث ہے, علم الحدیث ہے. یہ آسان چیزیں نہیں ہیں. تو پاکستان میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی تھی. اور پاکستان میں دوسرا ایک انداز یہ ہے کہ یہاں پر عبارتیں حل کی جاتی ہیں, اور کتاب کے اندر جو علم موجود ہے نا اس پر توجہ دینے کا جب وقت آتا ہے وہ سال گزر چکا ہوتا ہے. ہم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ میں اس کو اتنے آسان انداز میں ہمارے سامنے اس حدیث کو, دین کو رکھا گیا کہ ہم حیران رہ گئے کہ دین اتنی آسانی کے ساتھ بھی پیش کیا جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. تو یہ ان اساتذہ کی مہارت تھی کہ وہ کتاب کے اندر تو جو موجود ہوتا تھا وہ اپنا لیکچر, گویا کہ کتابیں وہ جب ہمیں پڑھاتے تھے نا, کتابیں انہیں ازبر تھیں. انہیں کبھی یہ مشکل پیش نہیں آئے کہ وہ کتاب کی عبارت کو پڑھیں اور ہم سے پڑھائیں یا ہم سے پوچھیں کہ آگے کون سی بحث شروع ہو رہی ہے, یا کون سے ابواب ہیں, کون سا باب شروع ہو رہا ہے, کون سی کتاب شروع ہو رہی ہے. تو وہ بڑے سلیس انداز میں حدیث کو بیان کرتے تھے. مجھے وہاں پر بڑے اچھے اساتذہ سے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. جیسے معروف نام ہے عبداللہ زاہم, ڈاکٹر عبداللہ زاہم. وہ فقہ کے بڑے اچھے استاد سے. انہوں نے فقہ ہمیں ایسے طریقے سے پڑھائی کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک آسان سی چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ایک حدیث ہوتی تھی, ایک فقہ کی دلیل ہوتی تھی, اور قرآن کی آیت ہوتی تھی, اس سے مسئلہ کیسے اخذ کرنا ہے. تو پاکستان کے اندر یہ مشکل ہوتی تھی کہ ہم اس چیز کو حل کرنے کے لیے ہمیں مشکل ہوتی تھی. وہاں پر یہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. اسی طرح شیخ عبد المحسن العباد, بہت بڑا نام ہے, اور وہ مسجد نبی کے استاد بھی ہیں, ادھر ایک عرصے سے حلقہ لگا رہے ہیں. ان سے میں نے ترمذی پڑھی تو انہوں نے بھی حدیث کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا. اسی طرح دکتور ایوب ہیں, ان سے میں نے تفسیر پڑھی تو تفسیر کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا, بڑے آسان انداز میں پیش کیا. وہاں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہی رہا ہے, کبھی مشکل نہیں رہا. دین کو سمجھنا ہمارے لیے کبھی مشکل نہیں رہا. ایون کہ ہم نے وہاں پر گرامر بھی پڑھی ہے, تو گرامر کو بھی وہ ایسے انداز میں پڑھاتے تھے اور ایسے انداز میں پیش کرتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. اور ویسے اللہ کا یہ شکر ہے کہ پاکستان کے اندر جو مدارس کی بنیادی تعلیم ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے اپنی مضبوطی کے اعتبار سے. یہاں پر وہ بنیادی علوم ہمارے پاس تھے, مگر دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر آگے پیش کرنے کے لیے جو آسانیاں ہمیں مدینہ میں نظر آئی ہیں, مدینہ کے اساتذہ سے ہمیں ملی ہیں, وہ وہاں کا ایک خاصہ ہے. اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ظاہر بات ہے ایک اور انداز سے پڑھا تھا آپ نے, پھر ایک اور زبان بھی اور ہے, پھر معاشرت بھی اور ہے, سماج بھی اور ہے, اور پہلے ہے تو مطلب دیندار لوگ ہی تھے سارے. یہ فرمائیے کہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب لوگوں نے بڑے آسان طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا. سب سے وہ استاد کہ جن کا آپ کی زندگی پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت گہرا اثر رہا وہاں پڑھنے کے دوران؟ وہاں پڑھنے کے دوران کافی اساتذہ کرام ہیں, مگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عبد المحسن العباد صاحب ہیں, ان کے پاس آپ مسجد نبوی میں بھی حلقے میں پڑھتے تھے, اور کلاس کے اندر بھی انہوں نے ہمیں ترمذی پڑھائی. اسی طرح عبداللہ زاہم ہیں. یہ دو اساتذہ ہیں کہ جو مدینہ کے بڑے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں. ویسے بھی عالمی لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر ان لوگوں کی بحوث پیش کی جاتی ہیں. کلاس کے اندر یہ اتنے مشفق تھے اور اتنے شاندار تھے کہ کسی بھی بچے کو ان سے سوال کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی, اور وہ مسئلہ ایسے طریقے سے سمجھاتے تھے کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ یہ مسئلہ اگر ہم کھول سکتے ہیں تو ہم ان کے سامنے کھول کر بیان کریں. یعنی کہ وہ ایسے طریقے سے مسئلہ بیان کرتے تھے کہ یہ بچہ اب ہم سے پوچھے, اور وہاں پر مدینہ کا انداز یہ تھا. تو یہ دو اساتذہ ہیں, ان دونوں اساتذہ سے. اسی طرح عبداللہ زاہم تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ اگر مسجد نبوی میں آپ کو ہمیں کوئی کام ہو تو وہ بھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, اپنا نمبر تک دیتے تھے. اور اسی طرح ابتدائی طور پر وہاں پر جو ماہد کے اندر استاد تھے, ہم نے ماہد میں پڑھا 1 سال, تو وہ اساتذہ بھی ہمارے ساتھ ایسا تعلق رکھتے تھے کہ جیسے ہمارے دوست ہوں. مجھے آپ نے بھی ایک لفظ بولا ہے ماہد کا, تو مجھے یہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ بیسیکلی ماہد اللغۃ العربیہ ہے. جی, ماہد اللغۃ العربیہ. جب بھی کوئی پاکستانی طالب علم وہاں جاتا ہے سب سے پہلے 1 سال کا وہ عربی کورس کرتا ہے. ویسے وہ 2 سال کا ہوتا ہے, تو آپ کی استعداد پہ ہے کہ آپ اس کو 1 سال میں پڑھنا چاہتے ہیں یا 2 سال میں پڑھنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے اختیار پہ ہے, یا وہ آپ کی استعداد دیکھ لیتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں جی مجھے 2 سال پڑھنا ہے تو آپ 2 سال اس میں لگا سکتے ہیں یا 1 سال لگا سکتے ہیں. بلکہ بعض بچے جو ہیں وہ 6 مہینے کے لیے
اس کے اندر جاتے اچھا، ہیں. یہ جو آپ نے وہاں پہ پڑھا اور اساتذہ نے جس طرح سے آپ کو سکھایا، فرمایا بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو دین پڑھایا اور چیزیں سکھائیں آپ کو، تو جب آپ یہاں پہ واپس آئے اور جامعہ علوم الازہریہ میں آپ نے پڑھانا شروع کیا تو آپ کو یقیناً ان چیزوں نے فائدہ بھی دیا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا اس نے آپ کو فائدہ دیا یا آپ کے لیے آسانی پیدا کی یہاں پہ جب آپ نے ان کو پڑھانا شروع کیا دینی علوم کو؟ میں نے جامعہ علوم الازہریہ میں واپس آ کر 2 سال پڑھایا ہے. تو اس میں آسانی یہ ہوئی کہ ہمیں یہ طریقہ پیش آ گیا تھا کہ ہم جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہمیں طریقہ کار پڑھائی کا ملا ہے ہم اسی کو یہاں پر لاگو کر سکتے ہیں یا لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. جیسے وہاں پر نوٹس اساتذہ بناتے تھے, یہاں پاکستان کے اندر ایسا رواج نہیں تھا. تو نوٹس بنانے کا طریقہ ہم نے بچوں کو سکھایا اور بچوں کو پوائنٹس دیے کہ آپ جو باب پڑھتے ہیں اس باب کے اندر چند پوائنٹس ہوتے ہیں. حدیثیں تو بے شمار ہوتی ہیں مگر وہ ایک پوائنٹ پر ایک ابواب میں حدیثیں ہوتی ہیں. جیسے آپ صفائی کو لے لیں تو اگر اس کے اندر یا کسی بھی ایسی چیز کو لیتے ہیں تو اس کے بارے میں بے شمار حدیث آپ کو مل جائیں گی, مگر وہ چند نکات ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو اس چیز کو ہم نے بچوں کو سمجھایا اور بچوں کو بتایا بھی, بلکہ ہم نے اکثر جو اساتذہ کرام ہیں ہمارے ادارے کے اندر وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ رکھے گئے. اور بچوں سے اگر آپ پوچھیں یا بچوں نے ہمیں بتایا کہ اب جو ہمیں پڑھ کر فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ پہلے نہیں تھا. کہ عام جو اساتذہ جو یہاں پر پڑھے ہیں وہ بہت زیادہ بنیادی چیزوں کو بتانے کے بعد وہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں, جبکہ گہرائی یا کسی بھی مسئلے کو دور تک لے کر جانا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کا ابتدائی طالب علم کچھ سیکھ کر پڑھتا ہے. تو یہ وہاں پر تھا کہ ہم جو ابتدائی طور پر بچوں کو بتایا جائے, جو بچوں کو سکھایا جائے وہ بڑے آسان طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے اور مختصر طریقے سے ان کے سامنے رکھا جائے کہ یہ دین یا یہ طریقہ کار جو آپ کو فقہ کے اندر حدیث کے اندر مل رہا ہے اس کے یہ بنیادی نکات ہیں وہ سمجھ آ جائیں. اس کے بعد بچے کے لیے آگے چلنا آسان آپ کا ہوتا ہے. مدینہ یونیورسٹی میں تخصص کیا تھا, کس میں میں نے شریعہ کے اندر شریعہ تخصص میں کیا جی. تو شریعہ میں کیا چیز یعنی ہوتی ہے اس کا, یعنی یہ شریعہ کا جو ڈسپلن ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ شریعہ کے اندر سب سے پہلے فقہ المقارن ہوتا ہے جو شریعہ کا اصل ہے نا, کہ تمام اصل میں یہ شریعہ اسلامک لا پڑھایا جاتا ہے اس کے. تو اسلامک لا کے اندر ہمیں فقہ المقارن پڑھائی جاتی ہے کہ چاروں فقہ جس کے اندر فقہ شافعی, فقہ حنفی, فقہ حنبلی, فقہ مالکی یہ شامل ہیں. تو ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں کہ اسلام کے اندر احادیث کے بعد فقہ کو یا فقہ نے ان مسائل کو احادیث کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. جیسے فقہ حنبلی ہے یا فقہ مالکی ہے یا فقہ شافعی ہے, ان کے درمیان احادیث کو لے کر اختلاف کیوں ہوا. بعض کے پاس حدیث نہیں پہنچی تو انہوں نے مسئلے کو دیکھا, بعض کے پاس صرف آیات پہنچی, بعض کے پاس احادیث پہنچی. تو اس طرح فقہ المقارن کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کا ایک مکمل طور پر ایک مسئلے کو سمجھ کر سامنے رکھنا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کیونکہ اسلامک لا ہے تو اس کے اندر انہی چیزوں کو رکھا گیا. تو یہ چاروں فقہ ہمیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کا تخصص کروایا جاتا ہے شریعہ کے اندر. یہ اچھا, یہ فرمایا کہ جب آپ وہاں سے پڑھ کے آئے تو ایک مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنا اور پھر یہاں کے جامعہ علوم الازہریہ کے اندر پڑھانا, اور آپ پنجاب یونیورسٹی کا جو جہلم کیمپس تھا اس کے اندر بھی پڑھا رہے تھے اور آپ نے پڑھایا ہے, تو دونوں کے اندر کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اچھا, وہ بھی یونیورسٹی تھی نا, مدینہ یونیورسٹی وہ بھی یونیورسٹی تھی, یہ بھی یونیورسٹی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کا موازنہ کریں آپ. اصل میں مدینہ یونیورسٹی کے اندر اسلامی علوم پڑھانے والے لوگ بڑے ماہر ہیں اور وہاں پر جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں طالب علم وہ بھی اسلامی علوم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو فائدہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو دین کی ہم نے ابتدائی تعلیم سے لے کر تمام تعلیم کو کس طرح ان کے سامنے رکھنا ہے. پاکستان کے اندر جو مجھے یہاں پر چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ یہاں پر یونیورسٹیاں تو موجود ہیں مگر اسلامی حوالے سے ان کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے. یہاں پر اسلامی تعلیم دینے والے لوگ اگرچہ وہ یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں مگر ان کے پاس وہ علم کا رسوخ نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس ویژن ہے, وہ یہ چاہتے ہیں مگر علمی طور پر وہ علم ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم اب بچوں کو کیسے پڑھائیں. میں نے یہاں یہ دیکھا کہ جب مدینہ یونیورسٹی میں کوئی بچہ جاتا ہے نا وہ پہلے 1-2 سال میں قرآن کا ترجمہ بھی کر لیتا ہے اگرچہ وہ نہیں پڑھا ہوتا, یعنی کہ ایف اے سے پڑھ کے گیا, اسکول سسٹم سے آگے گیا ہے, وہ حدیث کو پڑھ بھی لیتا ہے اور اس کو سمجھ بھی لیتا ہے, اسی طرح وہ عربی زبان میں کوئی بات کر بھی لیتا ہے. یہاں پر ہمارے لوگ قرآن کا ترجمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے اور وہ بیچلر بھی کر لیتے ہیں یا اسلامک اسٹڈی کے اندر ایم فل بھی کر لیتے ہیں
یا اسلامک اسٹڈی کے اندر وہ پی ایچ ڈی کے لیے بھی وہ پر تولے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر وہ بنیادی علوم صحیح طریقے سے اسلامک علوم جو ہے نا وہ پڑھائے نہیں جاتے, یا جو پڑھانے والے ہیں ان کے اندر اتنی مہارت نہیں ہے. اب الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدینہ یہاں جو یونیورسٹی ہیں پاکستان کے اندر, یہاں پر جو لوگ اسلامک اسٹڈیز کے لیے آ رہے ہیں یا اسلامک اسٹڈی کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, وہ اکثر مدارس سے آئے ہیں. تو یہ اب آسانی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ تو موجود ہیں, مگر جو ان کے پاس بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا, وہ اس ایسے لیول پہ آ رہے ہیں کہ جیسے ایم فل کرنے آ رہے ہیں. تو اب ان کو ابتدائی علوم ہم کیسے پڑھائیں؟ یہ ایک گیپ یہاں پر موجود ہے, ایک فرق ہے جو شاید پاکستان میں کبھی ختم ہوگا. یہ ختم ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم مدارس یا یونیورسٹیاں کوئی ایسا طریقہ ترتیب دیں جس کی وجہ سے ہم یونیورسٹی کے بچوں کو اور مدارس کے اساتذہ کو کسی ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں, یا پھر ایسا ہم نصاب سامنے لے کر آئیں جو دونوں کے ساتھ کمپیٹیبل ہو, یعنی یونیورسٹی جو دونوں چیزوں کو لے کر چلے ابتدائی طور پر پرائمری سے. ہمارا یوتھ فورس کے اندر بھی ہم نے یہ ویژن رکھا ہے کہ ہم ایک ایسا اسکول بھی بنائیں گے جو بچوں کو حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی اصول بھی سکھائے. وہ چاہے ہم ایک کتاب رکھیں یا 2 کتابیں رکھیں, اس کے ساتھ وہ اگر آپ اس میں انگلش کو بطور لینگویج لے لیں, عربی کو بطور لینگویج رکھ لیں, تو ہمارے لیے ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی اس کے اندر پھر اجنبیت محسوس نہیں ہوگی کہ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے. بنیادی علوم ان کے پاس ہوں گے تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اچھا, یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ دینی علوم خود بھی سیکھا, وہاں پہ گیمز یونیورسٹی سے پڑھا, پھر یہاں پہ آئے اپنے ادارے میں پڑھایا, پھر ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں, پراپرٹی کا بزنس بھی کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام, جیسے آپ مطلب اپنے دادا محترم کا ذکر فرما رہے تھے, تو وہ بھی ان کا بھی خیال تھا کہ مجھے ساتھ بزنس کرنا چاہیے, مجھے کچھ کاروبار کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو کاروبار کرنا چاہیے؟ جی, یہ آپ کا سوال بھی بڑا اچھا ہے. علماء کرام کو اپنا کاروبار ضرور کرنا چاہیے, یا پھر علماء کرام کے ساتھ جو لوگ جو ان کو اپنے ساتھ مصروف کرتے ہیں مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر, ظاہر ہے علماء کرام کو اگر ہم ان چیزوں سے دور کر دیں گے تو وہ اپنی فیلڈ سے دور ہو جائیں گے. یا پھر جو لوگ ان کو اس فیلڈ میں رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو اتنا بے فکرہ کر دیں یا ان کی یہ فکر دور کر دیں, معاش کی فکر دور کر دیں. نہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے لے کر کیوں چلیں, ہم اپنا کام کریں. تو علماء کو ضرور اس فیلڈ میں آنا چاہیے, یا پھر علماء کی فکر کو ہمیں معاش کی فکر کو ہمیں کم کرنا چاہیے تاکہ وہ اس فیلڈ میں رہ کر کام کر سکیں. اس حوالے سے آپ دیکھیں سفیان ثوری, امام سفیان ثوری رحمہ اللہ, وہ گزرے ہیں 7ویں 8ویں صدی میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ مالدار نہ ہوتے تو ہم بھی کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوتے. تو دین اور حق پیش کرنے کے لیے جب آپ کسی کے غلام نہیں ہوں گے, آپ کی فکر بھی غلام نہیں ہوگی, آپ کی سوچ بھی غلام نہیں ہوگی. جب آپ صاحب استعداد ہوں گے, مالی حالت سے آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے, تو آپ کو حق بات کہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو اسی طرح آپ اسلام کے پہلے خلیفہ کو دیکھ لیں, حضرت ابوبکر, وہ کپڑے کے کاروبار سے منسلک تھے. حضرت عمر جو ہے ان کا اپنا, ان کے والد کا ایک مال جو ہے وہ ان کے پاس جانور بہت زیادہ تھے. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, حضرت علی کو دیکھ لیں. تو کاروبار تو ایک ضروری چیز ہے, مگر ہم بنیادی طور پر جب بچپن سے دین سمجھ کر آئیں گے تو پھر ہمیں مشکل نہیں ہوگی. کاروبار کے اندر جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ میں کاروبار پراپرٹی کے کاروبار کے ساتھ ہوں, تو یہ کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے جو مجھے بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا کہ میں سارے کام چھوڑ کر صرف اسی کی طرف چلا جاؤں. اس کے اندر چند بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. تو وقت مل جاتا ہے اس کے اندر نا, وقت مل جاتا ہے, وقت مل جاتا ہے, اپنے جو دینی کام ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آج علماء کے لیے مشکل ہی یہ ہے کہ وقت نکالنا مشکل ہے, 7 دن پڑھانا ہے, اس کے بعد پھر جی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے نا, تو اس حوالے سے بھی میں نے جب سے یوتھ کے اندر یہ ذمہ داری ملی ہے, تو جب علماء, نوجوان علماء بچوں کے ساتھ ملیں گے, ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, تو ظاہر وہ وقت نکال کر یہ کام کریں گے. تو اگر وہ مالی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہیں یا بہت زیادہ بہتر ہیں تو وہ یہ کام بہت آسان طریقے سے کر سکیں. اور اگر وہ اپنے کہیں مطلب معاش کے اندر ہی مصروف ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے لیے جی. آپ یہ دیکھیں جن علماء کے پاس وسائل تھے انہوں نے بڑا کام کیا ہے. آپ بدیع الدین راشد صاحب کو دیکھ لیں پاکستان کے اندر, ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کو دیکھ رہے ہیں, آپ اسی طرح نواب صدیق الحسن خان کو دیکھ رہے ہیں
کہ ہمارے بر صغیر میں ایسی بے شمار مثالیں مل جائیں گی. امام سفیان ثوری صاحب کو دیکھ رہے ہیں رحمہ اللہ. اسی طرح جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ علماء جن کے پاس وسائل اچھے تھے انہوں نے دین کے لیے ایسی بنیادی اور ایسی شاندار چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ آج بھی علماء یا آج بھی لوگ اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے. یہ جو جنرل سیکرٹری بننے کا سفر جو ہے یہ کیسے طے ہوا؟ جی, یوتھ فورس کے ساتھ جو میرا تعلق ہے یہ بہت پرانا ہے. مجھے یوتھ فورس میں 2003 میں حافظ عبدالحمید عامر صاحب نے جہلم سے صدر نامزد کیا. تو میرا سفر 2002-03 میں شروع ہوا. پہلے میں عام ورکر کے طور پر کام کر رہا تھا, تو 2003 میں مجھے صدر بنایا گیا. مگر وہ 1-2 سال ہم نے کام کیا یوتھ فورس کے اندر. اس وقت حافظ شاہد امین صاحب کا آخری دور تھا اور امتیاز مجاہد صاحب سیکرٹری جنرل تھے جو بعد میں صدر بنے. تو تقریباً 2005 میں 2004 کے آخر میں 5 میں چلا گیا سعودی عرب میں, مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا. تو بہرحال اس کے باوجود بھی اس میں گیپ نہیں آیا. میرا یوتھ فورس کے ساتھ ایک تعلق رہا. 2-3 سال تو میں غائبانہ طور پہ صدر رہا. تو مگر یہ بات اچھی نہیں تھی. میں ایک بار واپس آیا تو یوتھ فورس کے جو جہلم کے لوگ ہیں انہوں نے میٹنگ رکھی, تو میں نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں صدر کا ہونا ضروری ہے, میں تو یہاں پر موجود نہیں ہوتا. تو پھر ایک دوسرے نوجوان لڑکے پر ہم نے یہ ذمہ داری عائد کر دی. اسی طرح یہ وقت گزرتا رہا. تو 2012 میں جب میں نے واپس آنا تھا تو اس وقت یہاں پر جو یوتھ فورس کا سیٹ اپ تھا, جو ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باہر ہوتے ہیں تو یوتھ فورس کے ساتھ ایک تعلق ہے. ہم 2 تعلق ایک ہم نے قائم رکھا تھا. یوتھ فورس کا کوئی بھی دوست ہمارے پاس سعودی عرب میں آتا, ہم اس سے ملتے, اس کو وقت دیتے, اس کے ساتھ گھومتے پھرتے, اس کو سعودی عرب کے بارے میں, مدینہ کے بارے میں کچھ بتاتے. تو مجھے خارجہ کمیٹی کا بنایا گیا ذمہ دار کہ آپ خارجہ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں اور سعودی عرب میں کوئی لوگ آئیں, دوست آئیں تو ان کو رہنمائی کرنی ہو. تو 2012 میں کابینہ کی یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی. بہرحال 2012 کے آخر میں واپس بھی آ گیا. تو یہ ذمہ داری میرے پاس رہی. 2012 کے بعد میں کابینہ کے اندر, یوتھ فورس کی کابینہ کے اندر شامل رہا. اور اسی طرح 2021-22 میں جب یہ چولستان کے اندر پانی کی کمی ہوئی اور پھر جنوبی پنجاب کے اندر سیلاب آیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا, تو اس وقت جو ہمارے یوتھ فورس کے صدر تھے پروفیسر عامر صدیقی صاحب, انہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ باہر ہیں, دوسرے ملک میں ہیں, اور آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں, تو آپ یہ کام کریں. تو اس وقت مجھے فرنٹ لائن پر کام کرنے کا موقع ملا. تو میں نے بہت زیادہ وقت صحراؤں میں گزارا, جنوبی پنجاب کے اندر گزارا. بلکہ ایسے بھی ہمیں لوگ ملے, اکثر لوگ ملے جنوبی پنجاب میں. تو ہم جس جگہ پر گئے وہاں پر لوگوں نے ہمارا ویلکم بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے AYF ہمارے پاس اپنا جو ہے وہ پیغام بھی لے کر آئی ہے اور ہماری مدد اور معاونت کو پہنچی ہے. اسی طرح چولستان کے اندر ہم ان علاقوں میں گئے. اصل میں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ آسانی تھی کہ ہمارا نیٹ ورک جنوبی پنجاب میں بھی موجود تھا. تو ہمارے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہمیں لے کر قلعہ دراوڑ اور پھر اس سے آگے پھر ہمیں سندھ کے اندر بھی جانے کا موقع ملا, وہ صحرا میں. تو وہاں پر بھی ہم جن لوگوں کے پاس گئے وہ حیران رہ گئے کہ آپ اتنا سفر کر کے ہم تک پہنچے ہیں. اور وہاں پر واقعی لوگوں کا جانا بھی ضروری تھا اور وہ معاونت بھی ان کی ضرورت تھی, ان کی ہیلپ کرنا بھی ضروری تھی. ہم نے وہاں پر کنویں کھدوائے, ہم نے وہاں پر ان کے لیے پانی کا کوشش یہ کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے, ایسا نظام بنے کہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے بندوبست ہو جائے. تو بڑے بور بھی ہم نے کروائے, کنویں بھی کھدوائے, اور جو وہاں کی ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی. اور اسی طرح جنوبی پنجاب کے اندر خاندانوں کو ہم نے جماعت کے ذریعے اور AYF کے ذریعے ان تک پہنچے بھی اور ان کی معاونت بھی کی الحمدللہ. تو اب کیا آپ دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ یہ ماشاءاللہ پہلے تو آپ نے اتنا کام کیا, تو ابھی آپ اس کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ فخر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نوجوان یہ پاکستان کے اندر اور دوسرے ملکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے, تو ہمارا تعلق تو خیر پاکستان کے نوجوانوں سے واسطہ پڑنے والا ہے. نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم ملے اور ہم کام کریں. آپ یہی دیکھ لیں کہ نوجوانوں کی فکر کو آج دوسرے لوگ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں غلط طریقوں سے, فتنوں کے اندر مبتلا کر کے. ظاہر ہے یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر نوجوان کسی بھی ایسی چیز کی طرف چلا جاتا ہے جس کی طرف اس کا نفس مائل ہوتا ہے, اس کی سوچ کو وہ چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اس طرف جاتا ہے. تو میں نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ نوجوانوں کو ہم ایسے پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں وہ دوستانہ ماحول میں علماء سے ملیں, دوستانہ ماحول میں ہم ان کے پاس اپنا پیغام لے کر جائیں. نوجوان تو اور ان کے ذمے کوئی کام ان کی ذمہ داری بنا دیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے, تو نوجوان تیار ہیں. مگر
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل، جیسے ایک ایسی ہماری جماعت ہے، وسائل بھی موجود ہیں، مگر ہر نوجوان تک ہمارا پیغام کیسے پہنچے، ہمیں یہ چیزیں استعمال کرنی ہوں گی۔ ہر نوجوان کو پیغام پہنچانے کے لیے ایسی آواز یا ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو دوستانہ تعلق نوجوانوں کے ساتھ پیدا کریں۔ ان کی پہلے خود ٹریننگ بھی ہوگی، ان کی پہلے خود ٹریننگ بھی ہوگی۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم ایسی تربیتی ورکشاپس مہیا کریں، ہم نوجوانوں کے ساتھ تعلق رکھیں، وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں۔ اب ہمارے اندر جو AYF ہماری جماعت ہے، جس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں، ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیا ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ رکھا ہے کہ کسی بھی قسم کے نوجوان آئیں، صرف یہ نہیں کہ جو دینی تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ دنیاوی امور کے اندر آگے آئیں اور ہر ایک کو وہ اپنا پیغام پہنچا سکیں اور ہر ایک کے لیے قرآن و سنت کا پیغام لے کر آگے آ سکیں، ایک کردار پیش کریں۔ اسی طرح وکلاء کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اسی طرح جو نیشنل یوتھ الائنس پاکستان کے اندر موجود ہے، اس کی ذمہ داری بھی آج AYF کے پاس ہے۔ اسی طرح جتنے بھی فارم ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ نوجوانوں کو قریب کیسے کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو ہم جب تک کوئی چیز نہیں دیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یوتھ کے اندر انرجی ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، جو بھی ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے گا اور کوئی ایسا ٹاسک دے گا کہ آپ یہ کریں، تو آف کورس جو ہے وہ آپ کا یوتھ ملے گی اور آپ کا ساتھ کام کرے گی۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی یہ پلیٹ فارم دے دیں۔ یہ فرمائیے کہ AYF کا جو منشور ہے یا اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ قرآن و سنت کا نفاذ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے نفاذ میں یوتھ کو کیسے ہم انگیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے جب تک یوتھ کام نہیں کرے گی نا، تو قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ یہی بات جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ یوتھ کی فکر کو لوگ اغوا کر رہے ہیں، وہ سیاسی طور پر کر رہے ہیں، جبکہ آج جو ہماری سیاست کا پیغام ہے اس کے اندر اسلام موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بہت سے کردار رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یوتھ کے لیے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہی پیغام لے کر آئیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ آپ نے اپنی دعوت میں سب سے پہلے یہی رکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ تفلح تملک العرب والعجم۔ تو آج بھی یوتھ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس وہ ایک عالمگیر پیغام موجود ہے جو پوری دنیا کی یوتھ کے لیے ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ انہ من یتقی ویصبر، کہ وہ متقی تھے اور انہوں نے جب جیل میں کوئی مشکلات پیش آئیں تو اس پر صبر بھی کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے متقی اور کتنے صبر کرنے والے تھے کہ آپ نے اپنی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، یوتھ کو بتانا ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ذمے زمین کے اندر ایک اچھا کردار پیش کرنے کے لیے قرآن و سنت کو بھیجا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہمیں اللہ نے زمین کی ذمہ داری ہمارے سپرد کر دی ہے۔ اور جو بھی آپ نبی دیکھتے ہیں، پیغمبر دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عام بات معروف ہے کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمارے سامنے مثال ہے۔ اور اسی طرح آج کے نوجوان کو ہمیں مقصد زندگی بتانا ہوگا کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے۔ آج کسی بھی نوجوان سے آپ پوچھیں نا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ ایک اچھی زندگی کو مقصد سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں، میرے پاس فراوانی ہو، میں جو چاہتا ہوں یا جو سوچتا ہوں وہ کر لوں۔ جبکہ اللہ نے اس زمین کے اندر ہمارے لیے ایک میزان قائم کر دی ہے کہ اللہ بتاتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سب سے بڑا معیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو مقصد ہے، ہم نوجوانوں تک یہ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ مقصد ہم نے یوں تک لانا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم نوجوانوں کو ایسے پلیٹ فارم پر لے آئیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، تو یہ مقاصد ہم ان کے سامنے پیش کریں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ AYF کا نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہر جگہ پر موجود ہے، ہر شہر کے اندر موجود ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ملنے کے لیے ان کے شہروں میں جا رہے ہیں، وہ اپنے پیغام لے کر ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے نوجوان جو کہ AYF سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا تعلق ہے، ان کے لیے تو ہمیں اپنا پیغام پہنچانا مشکل نہیں ہے، مگر ہم نے ان نوجوانوں کو بھی جو یونیورسٹیوں کے اندر الحاد کے اندر پھنس گئے ہیں، فتنوں کا شکار ہیں، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک یا اس جیسی دوسری ایپس کے اندر پھنس کر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا استعمال کر کے ہم کسی طریقے سے کوئی ارننگ کر لیں گے، ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ آپ ان کا استعمال کر کے اچھا مثبت میسج بھی کنوے کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو تب تو اس کو استعمال کریں۔ نہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری کوئی ایک بھی بات آپ کو ملتی ہے،
کوئی ایک بھی حدیث ملتی ہے تو آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ سب سے بڑا پیغام ہے جو ہم نے یوتھ تک پہنچانا ہے. اور یوتھ اس وقت الحمدللہ جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر یہ چیلنج اس لیے بہت بڑا ہے کہ ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے وسائل کو وسیع کریں اور اس طریقے پر لائیں. اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ بڑا اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر 55 سے 60% یوتھ ہے جن کی عمر 25 سے 35 سال یا 20 سے 35 سال کر رہے ہیں. ان کی تعداد پاکستان کی جو مجموعی آبادی ہے ان کے اندر 55% ہے. تو اب ان لوگوں کو جب آپ دیکھ لیں کہ سیاست کے لیے غلط طریقے پر استعمال کیا جاتا ہے یا پھر فتنوں کے لیے غلط طریقے پر استعمال کیا جاتا ہے. آپ ہمارے مدارس کو دیکھیں اور یونیورسٹی کو دیکھیں. مدارس بھی دین کی یونیورسٹیاں ہیں اور دوسری طرف ہماری جو ملکی لیول پر دوسرے یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں. ان کے اور ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا فرق ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام یونیورسٹیوں کے اندر بچوں کے ساتھ مل کر طالب علموں کے ساتھ مل کر وہاں پر پروگرام کریں اور ان کو بتائیں کہ یار ہمارے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت ایسی ہے کہ ایک نوجوان آ کر ان سے گناہ کی اجازت مانگتا ہے تو آپ صحابہ کرام غصہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاس بٹھا کر سمجھاتے ہیں کہ یہ معاملہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے, تو تم کیوں یہ کرنا چاہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا, دعا دی کہ اللہم حسن فرجہ اللہم طہر قلبہ. تو نوجوان بھی آج یہ چاہتے ہیں, ایسے بے شمار نوجوان ہیں, ان کے لیے کوئی مربی ہوں, انہیں سمجھانے والے ہوں, تو انشاءاللہ جلد آپ یہ خبر سنیں گے کہ ہم جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کے نوجوانوں کے اندر جب یہ پروگرام رکھیں گے تو ایک اچھی چیز برآمد ہوگی, نکلے گی اور وہ AYF کے ساتھ جڑے گی یا پھر قرآن و حدیث کی طرف آئے گی یا پھر دین کی طرف آئے گی اور ان کی تربیت جو ہے وہ اس نہج پر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلو اب یہ فرمائیے کہ کوئی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں گے. ہاں, اس حوالے سے میں بے شمار واقعات ہیں. تو میں دین کے ساتھ جڑا ہوں یا دین کے اندر ہماری تربیت ہوئی ہے, تو اس کے اندر آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کو کس طرح سے شوق دلائیں. آج ہمارے والدین بھی پریشان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب والدین قرآن و حدیث کی تربیت کے لیے آپ کو وقف کر دیتے ہیں یا وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں یا وہ آپ کے سامنے اپنا کردار پیش کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ ایک بار مدنی صاحب نے, علامہ محمد مدنی رحمہ اللہ نے مجھے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ جو تم اسکول میں پڑھ رہے ہو, میں نے کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں اور میٹرک کی تیاری میں کر رہا تھا مدرسے کے ساتھ ساتھ کہ میں میٹرک بھی کر لوں, اور میں نے FA یہاں سے کیا, پھر اس کے بعد میرا مدینہ میں داخلہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہو, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگیاں جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے لیے اپنے ان اداروں کو دے دی ہیں, بلکہ نا پنجابی میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ہڈیوں کا گدا نکال کر نا ان اداروں کو دے دیا ہے, تو آپ جو بھی کوشش کر رہے ہو یہ نہ بھولنا کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے. تو ایک ایسا ان کا طریقہ تھا یا انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا میرے اوپر اثر ہے کہ ہم نے دنیا کو کبھی بھی سامنے نہیں رکھنا, ہم نے دین کو سامنے رکھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتے ہیں اور دین بھی دیتے ہیں. اب صاحب آپ کے بارے میں مجھے علم ہے کہ آپ اپنی تقریروں میں بھی اور جو آپ کے خطبات کے اندر بھی الحاد کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ کے اندر اس وقت جو ہے یہ بے دینی کی جو ایک کیفیت ہے وہ آئی ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیفیت سے ان کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ جی, یوتھ کے اندر خصوصاً میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر اسلامک تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو بعض ایسے اساتذہ یا پروفیسر حضرات ہیں جو جدید علوم کو لے کر سائنس کو بنیاد بنا کر وہ اسلام کی نفی کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو فکری طور پر یوتھ کے اندر اسلام کی تعلیم کو اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو منوانا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے پہلے لوگ فلسفہ یا منطق پڑھا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں یہ دور ختم ہو چکا ہے کہ ہم فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر کسی کو سمجھائیں, بلکہ ہمیں ان فتنوں کے الحاد کے لیے, ان فتنوں کے رد کے لیے, جیسے الحاد ہے یا اور سوشلزم ہے یا پھر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جیسے یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے, ہم ان کو یہ بتائیں کہ اسلام نے ہمارے سامنے ایک نظریہ پیش کر دیا ہے, وہ عورتوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, نوجوانوں کے لیے بھی ہے, اور اسی کے ذریعے ہم ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس صحابہ کرام کی مثالیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور قرآن پاک کی آیات ہیں, اور جو آج تقریباً
اکثر لوگ ان کو مان رہے ہیں یا ماننے کی طرف آ رہے ہیں، تو جب تک ہم قرآن و حدیث کے ساتھ نوجوانوں کو نہیں جوڑیں گے تو ہم ان کی فکر کے اندر سے ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ ابھی آپ نے گفتگو میں آپ نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا لائف ویژن کیا ہے اور آپ کا کیا گول ہے؟ گول تو دیکھیں ہر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ نے ایک تو اپنے ویژن کو کلیئر کرنا ہے، اپنے ایمان کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ میں ایک صحیح مسلمان ہوں، میں ایک ایسا کردار پیش کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ اور آپ کچھ بھی کریں، تجارت کریں تو آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی سے گفتگو کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، آپ کوئی اپنا دوسرا چہرہ نہ رکھیں، آپ ایک ہی چہرہ رکھیں، آپ ایک ہی بات کریں، آپ ملمہ سازی نہ کریں، آپ مداہنت اور مفاہمت سے بچیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں سے بچتے ہوئے جب دین پر ہم چلیں گے تو ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں کامیاب بھی ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ آپ کامیاب ہو کر ہمارے سامنے آئیں، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ عمل بالجوارح کا نام ہے کہ ہم جب تک اپنے جسم پر اور پھر اس کے بعد پریکٹیکلی طور پر ہم اسلام کو نہیں مانتے اور ہم اچھائی کو اور ہم سچائی کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی اپنا گول وہ نہیں کر سکتے، اچیو نہیں کر سکتے۔ آخر میں چاہتے ہیں کہ آپ کوئی پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام آپ آئے ہیں؟ پیغام ٹی وی دیکھیں، جب یہ پیغام ٹی وی شروع ہوا تو اس وقت یہ میرا خیال ہے 2011-12 کی بات ہے، مجھے شاید 12-13 یاد ہے۔ تو اس وقت ہم سعودی عرب میں تھے، تو جب ہم نے یہ بات سنی، بلکہ سعودی عرب میں ایک بہت بڑا پروگرام بھی ہوا تھا مکہ کے اندر پیغام ٹی وی کے حوالے سے، جس کو شیخ عبد الرحمن السدیس نے چیئر کیا تھا اور ساجد میر صاحب اس میں بطور خاص مہمان مدعو تھے۔ اور اس کی بڑی ضرورت تھی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک ٹی وی جو ہے وہ صرف اس مقصد کے لیے بنا ہے کہ ہم نے صحیح پیغام کو، جو صحیح قرآن کا پیغام ہے، صحیح حدیث کا پیغام ہے، صحیح اسلام کا پیغام ہے، مسلمانوں کا پیغام ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے پہنچانا ہے۔ تو ہم نے اس کی بڑی پذیرائی دیکھی مختلف ملکوں کے اندر۔ اس وقت تو یہ پیس ٹی وی پر بھی چل رہا تھا، تو لوگوں کو اس کا پیغام پہنچا اور لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر بھی کیا، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ٹی وی ہے۔ تو اس وقت بھی ہمارے جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے وہ اس حوالے سے بڑے خوش تھے، اور میرا تعلق، میں جہلم سے ہوں اور ہمارے اکثر لوگ جو ہیں نا وہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا فرد یو کے اندر ہے یا امریکہ یا دوسرے یورپ کے اندر موجود ہے، تو ان لوگوں نے اس سے بڑا فائدہ حاصل کیا۔ تو اب تو پیغام ٹی وی کے ناظرین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جو کارٹونوں کا پروگرام شروع کیا آپ نے یا اس پر جو بچوں کے لیے پروگرام شروع ہوا ہے، تو اس کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ تو پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے تو خیر میں خود بھی ان میں شامل ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ پیغام پیش کر رہے ہیں یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی شاندار پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لے کر آئیں۔ یہ خالص وہ پیغام ہے جو آج سے 1400-1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو پیغام کا وہی کام ہے، اگر پیغام اپنے اس مقصد پر چلتا رہے گا تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی ہماری یوتھ کے لیے بھی اور ہمارے گھروں کے اندر جو بچے بھی ہیں اور جو خواتین بھی ہیں جو ان پروگراموں سے مستفید ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ پیغام کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام ٹی وی کو اور اس کے ناظرین کو قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ جی، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت زیادہ برکتیں دے اور اسی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج حافظ عبدالغفور مدنی صاحب۔ ان سے ہم نے بات کی ہے کہ دین کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے ایک نوجوان عالم دین اور ایک یوتھ لیڈر کے کیا اہداف ہونے چاہیے۔ تو ایک خاص بات جو انہوں نے ہمیں کی کہ ہمارا جو آج کا نوجوان عالم دین ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دینی علوم کی رسوخ کے ساتھ ساتھ اور اس کو اوروں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاش کے حوالے سے بھی مضبوط ہو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ایک عالم دین
اپنے معاش کے حوالے سے آزاد اور مضبوط ہوگا تو یقیناً وہ حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کے اندر جو ہے وہ بڑا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.